بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ساری قوم کی نظریں اس وقت سپریم کورٹ کے اوپر لگی ہیں۔ کل انہوں نے سو موٹو نوٹس لیا اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ اسی دن کچھ نہ کچھ آرڈر ہوگا۔ پھر آج دوبارہ سے ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی اور آج بھی بلکہ ایک شاید اس قسم کا کوئی انڈیکیشن بھی دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آج کوئی آرڈر دیا جائے، لیکن آج پھر آرڈر نہیں ہوا اور کل اب مسئلہ کل کے اوپر چلا گیا۔ اور اس کے اوپر جو کچھ خاص بات وہ اس قسم کی کہ جی ظاہر ہے جو مطلب ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے پروسیجرز کے اوپر بات کی، سارا کچھ طرح پہلے بابا روان صاحب نے بات کی، پھر فاروق نائک صاحب نے بات کی وہاں پہ، اور ان کے آرگومنٹس تھے، اور یہ پھر اب کل کے لیے ہیئرنگ چلی گئی۔ لیکن اس میں ظاہر ہے اپوزیشن کا خواہش تھی کہ جی یہ جلد از جلد کچھ آرڈر دیا جائے، اور آج ہی ان کی بھی خواہش تھی۔ لیکن اس کے اوپر ظاہر ہے انہوں نے یہ کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے اور دوسرے ججزات نے بھی کہ جلدی اتنی جلد بازی میں فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور دوسری سائڈ کو بھی ظاہر ہے دوسرے بھی جو لائرز ہیں ان کو بھی سننا ہے، اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ دیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے، اور مجھے جو لگ رہا ہے کہ اس سے کافی مایوسی ہوئی اپوزیشن کے لوگوں کو، بلکہ کچھ جو جرنلسٹ ہیں جو وہ بھی اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ جو جس قسم کی امپورٹنس ان کے بقول میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس قسم کی امپورٹنس ظاہر سپریم کورٹ کو دینی چاہیے تھی اس کیس کو، وہ امپورٹنس نہیں دی جا سکی، اور اس لیے اور لیکن میں اوور آل ویسے ایک بات کرتا ہوں جو میرا اپنا ویو اس کے اوپر ہے کہ یہ اس قسم کا کیس تھا کہ چونکہ اس میں آپ دیکھیں کہ کل بہت بڑے ڈرامے ہوئے پاکستان میں، اور اتنا کچھ ہوا کہ انبلیویبل ہے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایک دن اتنی زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہوئی اور اس کے نتیجے میں سو موٹو آ گیا، اور پھر ججز اتوار کے باوجود وہ آ کے اپنے چیمبرز میں آ کے بیٹھے، پھر انہوں نے کیس سنا۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ یہ صرف اب محدود مسئلہ یہ نہیں کہ پارلیمنٹ کے نیشنل اسمبلی کے صرف اندر وہاں پہ کیا ہوا اور کیا کچھ کہا وہاں پہ اسپیکر نے کیا کہا، اور اسپیکر کی رولنگ مطلب ہے کہ وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی، یہ اب اس کے بیونڈ، چونکہ وہ رولنگ کے نتیجے میں جو ایک سینیریو پیدا ہوا، اس کے اوپر پرائم منسٹر نے اسمبلیز ڈیزالو کرنے کی ایڈوائس بھیج دی صدر کو، صدر نے اسمبلیز ڈیزالو کر دی، اسمبلیز ختم، حکومت ختم ہو گئی، اور 90 دن کے الیکشن کا مطلب آ گیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں گے۔ یہ سارا کچھ مطلب ہے کہ اتنا تیزی سے ہوتا جا رہا ہے، اور پھر آج پھر اس کے کنسیکوینس میں یہ ہوا کہ صدر صاحب نے اپوزیشن لیڈر اپوزیشن کو لکھ دیا اور پرائم منسٹر کو بھی لکھ دیا کہ آپ دونوں دو نام دیں کہ انٹرم پرائم منسٹر کون ہوگا۔ اس کے اوپر لیڈر آف دا جو اپوزیشن ہے ان کی طرف سے جواب آ گیا کہ جی ہم اس انکانسٹیٹیوشنل یہ جو چیز سارا کچھ یہ جو انکانسٹیٹیوشنل ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم کوئی جواب نہیں دیں گے۔ سو ایک طرف مطلب ہے کہ ظاہر ہے سپریم کورٹ اس چیز کو دیکھ رہی ہے، اور دوسری طرف جو پولیٹیکل اس رولنگ کا جو متنازع رولنگ تھی اس کے کنسیکوینس میں جو پولیٹیکل ڈیسیژن لیے جا رہے ہیں، اور جو گورنمنٹ کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے لیے گئے، اور صدر اور پرائم منسٹر جس میں انوالو ہو گئے، وہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ اب اس سب کو کیسے ریورس کیا جا سکتا ہے، کیسے ریورس کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے اوپر اپوزیشن کی دوسری طرف یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کسی نہ کسی بہانے کورٹس کو ظاہر سپریم کورٹ کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف اپوزیشن کے تمام لوگوں کی آج آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ پریس کانفرنس ہوئی، سب لوگ اپوزیشن کے لیڈنگ لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے، اور کلیئرلی انہوں نے کہا کہ جی یہ فل کوڈ بنائے، اور ظاہر ہے کہ کل تو تین ججز نے کیس سنا، آج اس میں 2 ایڈ ہو گئے تھے، 5 ججز، اور اس میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب بھی ایڈ ہوں گے، لیکن وہ ایڈ نہیں ہوئے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے ایز سچ کہا نہیں اپوزیشن کے جو لیڈرز تھے، لیکن انہوں نے کہ جی ہمیں کہ جی اس بینچ کے اوپر اعتماد نہیں ہے، اس قسم کی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا کہ جی فل بینچ بنایا جائے، فل کورٹ جو ہے اس کیس کو سنے۔ لیکن جب یہی بات سپریم کورٹ میں گئی تو وہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے جو اپوزیشن کے جو نمائندے تھے فاروق نائک، ان کو یہ کہا کہ اگر تمہیں اعتماد ہے ہم میں سے کسی کے اوپر تو آپ بتائیں، ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ پھر اس بات کو زیادہ پریس وہاں پہ ظاہر ہے اپوزیشن کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ اچھا، دوسری طرف عمران خان صاحب نے ٹیلی ویژن کے اوپر آج دوبارہ آئے، انہوں نے کویشچن آنسرز سوال لیے عوام سے، ان کے جواب دیے، اور اب اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کیا ہوا۔
اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی میں آج رات کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ میں جا کے پروٹیسٹ کروں گا ریڈ زون میں، اور پرامن پروٹیسٹ کی بات کی. انہوں نے کہا کہ لوگ آئیں اور وہاں پہ. سو یہ سارا کچھ جو اس وقت ہے کہ سارا کا سارا پولیٹیکلی بھی اپوزیشن بھی پریشر ڈالنا چاہ رہی ہے سپریم کورٹ کے اوپر، اور حکومت بھی پریشر ڈالنا چاہ رہی ہے سپریم کورٹ کے اوپر. اب ہمیں نہیں پتہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی، کس طرح سے آگے چیزیں چلیں گی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میری ذاتی رائے میں جو بیسٹ سولوشن اس وقت یہی ہے کہ فوری طور کے اوپر اس ملک میں الیکشن کروائے جائیں، اور الیکشن جو ہیں وہ ای وی ایمز کے اوپر نہیں ہو سکتے جس طرح گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے اوپر، وہ ہو نہیں سکتے. اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کلیئر کٹ آلریڈی الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے ممکن نہیں ہے اتنی بڑا آپ وہ تبدیلی اس طرح کی نہیں لا سکتے، اور مشین کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اس لحاظ سے فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے جس کے اوپر گارنٹی لینی چاہیے، سپریم کورٹ اس کی گارنٹی دے، اس کے اوپر فوج اس چیز کو انشور کرے، اور پھر پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان یہ اس قسم کا ایک ہونا چاہیے کہ جو بھی اس فیئر الیکشنز کے نتیجے میں، فیئر اینڈ فری الیکشن کے نتیجے میں جو بھی الیکٹ ہو اس کو تسلیم کیا جائے، اپوننٹ جو ہارنے والا ہے اس کو تسلیم کرے، اور پھر ہم تاکہ ایک بہتر طریقے سے آگے چلیں. اور یہ جو ہے کہ جی یہ جو اس قسم کا ماحول ہم نے پاکستان کا بنا دیا ہے کہ انفارچونیٹلی کہ ہمارے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ سے ہم باہر نہیں نکلتے. اچھا اب اس میں ایک بات آپ یہ دیکھیں کہ اپوزیشن وہ ضد کر رہی ہے کہ سب کچھ ریورسل ہو ہر چیز کا، مطلب کہ رولنگ ریورس ہو، پھر یہ جو اسمبلی ڈیزالو کرنے کی ایڈوائس پرائم منسٹر نے دی وہ ریورس ہو، پھر پریزیڈنٹ کا ڈیسولوشن کا آرڈر وہ ریورس ہو، پھر یہ جو سارا کچھ. اب کیا یہ سارا کچھ ریورس ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ کمپلیکیشنز، ظاہر ہے یہ کمپلیکیشنز بڑھتی جا رہی ہیں، میں جو جیسے شروع میں کہہ رہا تھا، اور یہ کمپلیکیشن جب بہت زیادہ بڑھ جائیں گی تو مجھے بتائیں کہ ان کا ریورسل پھر کتنا اس کو ٹائم لگے گا، کتنا وہ ریورسل اس طرح ممکن ہے کہ نہیں ہے. اور پھر یہ کہ جی کہتے ہیں کہ جی ہم واپس اسمبلی کو بحال کیا جائے، اور پھر تاکہ اپوزیشن جو بھی فیصلہ کرنے ہیں اپوزیشن فیصلہ کرے گی. اپوزیشن گورنمنٹ کا ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ سارے جتنے بھی ان کے لوگ ہیں 150 لوگ ہیں یا چلیں جنہوں نے اپنا پارٹی کو چھوڑ کے اپوزیشن کا مل گئے، ان کو اگر آپ مائنس بھی کر دیں، لیکن پھر بھی تقریباً 150 تقریباً اس کے قریب پی ٹی آئی کے لوگ ریزگنیشن دے دیں گے. جب ریزگنیشن دے دیں گے تو آپ مجھے بتائیں پھر کیا پارلیمنٹ کیا چلے گی، پھر اسمبلی کیا چلے گی. سو یہ اتنی بڑی کمپلیکیشنز ہو گئی ہیں کہ میں گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ اس ملک کے بارے میں سوچیں، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے بارے میں مت سوچیں. حکومت کی کوشش ہے کہ جی ذلیل کیا جائے اپوزیشن کو، اپوزیشن کی اب کوشش ہے کہ جی اسی طریقے سے کہ جی ذلیل کیا جائے حکومت کو. مطلب ہے کہ یہ جو ایگوز اتنی بڑی ہو گئی ہیں نا، ایگوئسٹک قسم کی پالیٹکس ہو گئی ہے، اور پوائزن پالیٹکس ہے، ایگوئسٹک قسم کی پالیٹکس ہے. اور وہ مطلب ہے کہ ملک کا نہیں سوچا جا رہا کہ جی میرا جو مخالف ہے میں اس کو کیسے اس کو ذلیل کروں، اس قسم کی بات کی جا رہی ہے. تو اس چیز سے نکلیں خدا کا واسطہ ہے، اور اس ملک میں جو ارلی الیکشن ہے وہی واحد حل ہے. اور اس کے لیے جتنا میں تو امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس بارے میں بالکل اسپیکر کے بارے میں جو بھی انہوں نے رولنگ دینی ہے دیں، یا جو وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن جو ایکشنز ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے سب کو قبول کرنا چاہیے. لیکن اس میں بیسٹ سولوشن یہی ہوگا کہ آپ ارلی الیکشنز کی طرف جائیں تاکہ اس ملک کا مسئلے ہمارے حل ہوں، اور ہم بہتر ہماری جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور جو اکانومی کی بدترین حالات جس طرح ہوتے جا رہے ہیں یہ ہمارے حالات بہتر ہوں، اور ہم بہتر سائڈ کے اوپر ہم اپنا کم از کم موو کرنا شروع کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.